والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم. معزز و مکرمہ اساتذہ کرام اور میرے علمی سفر کے ساتھیوں، آج کی مبارک محفل میں میرا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، تعلیم نسواں. محترم حضرات، تعلیم کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے. دنیا کی کوئی قوم بغیر تعلیم کی ترقی نہیں کر سکتی. کسی بھی قوم کی ترقی کا ذریعہ تعلیم ہے. اسلام میں سب سے پہلے پڑھنے کی آیت نازل ہوئی. اسلام سے قبل کا زمانہ بد اخلاقی و بدعمالیوں سے بھرپور تھا، لیکن کسی نے اس زمانے کا نام بد اخلاقی و بدعمالیوں کا زمانہ نہیں رکھا بلکہ جہالت کا نام رکھا. پتہ چلا کہ ہر برائی کا سر چشمہ جہالت ہے. اسلام کی بنیادی مقصد تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام نہیں کیا بلکہ پہلے تعلیم کا بندوبست کیا. قرآن کریم نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ. دونوں آیتوں میں معلوم ہوا کہ پہلے تعلیم کا حکم ہوا، رہنے سہنے کا حکم بعد میں ہے. سامعین حضرات، تعلیم کا سلسلہ عورتوں کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ قوم کی ابتدائی تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں عورتیں ہی دینی تعلیم سے بالکل خالی ہیں. ہم لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو فضول اور بیکار سمجھ کر اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. آج تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جسم بے حس و بے حرکت ہو جاتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم کے بغیر جسم بے حس و بے حرکت ہو جاتا ہے. محترم حضرات، اسلام نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا کر دلا کر ان کو فطری مقام پر پہنچا دیا. قرآن نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کا ایک خاص مقام ہے. اس کو پورا حق ہے کہ وہ علم دین، خدمت اسلام، خیر و تقوی اور صالح معاشرے کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عورت دینی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ عورت دیندار ہو گئی تو معاشرے میں دین ہوگا، گھر کا ہر فرد دیندار ہوگا. سامعین، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں عالمہ فاضلہ خواتین موجود رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے وحی کا آدھا علم تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے اور آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کرو. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رہ چکے ہیں. ہم تھوڑا آگے صحابہ و صحابیات سے ہٹ کر تابعیات کو دیکھیں تو ہم کو ولی کامل کے پیچھے عورت کا کردار نظر آئے گا، ان کا علم و فضل نظر آئے گا، ان کی تعلیم و تربیت نظر آئے گی، ان کی طہارت و تقوی کا بول بالا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی وقت کی بہترین عالمہ و دیندار بنائے. آمین. رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہو تو ایمان سنبھالو. بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے، بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے. اگر مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو. بستر سے اٹھو آتی ہے مسجد سے صدائے، بستر سے اٹھو آتی ہے مسجد سے صدائے. پیغمبر اسلام کا فرما بچا لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.